السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام میں ورحمۃ اللہ۔ الطاف حسین شاہ میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ الطاف اگر کسی کو وطر نماز فوت ہو جائے تو وہ کیسے ادا کرے؟ وہ وطر نماز اگر کسی کی فوت ہو جائے تو وہ کیسے ادا کرے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس اہم سوال کا جواب سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب سے انہوں نے پوچھا کہ ایک سائل نے، انہوں نے کیا پوچھا؟ میں بعض مرتبہ سو جاتا ہوں اور بعض مرتبہ وطر کی نماز بھی میں بہت تاخیر سے پڑھتا ہوں، تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے جب میری وقت نکل جائے اور میں وطر کی نماز نہ پڑھ پاؤں؟ فماذا افعل فی، پھر ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی وطر کی نماز اگر کسی سے رہ جائے، جیسے آپ نے بتایا آپ کی نماز رہ جائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں من نام عن وطرہ او نسی فلیصلی اذا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اسے نماز جب یاد آئے یا سو کر اٹھے تو اس وقت پڑھ لینا چاہیے جب آپ کی نماز کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر وطر کی بات کی جا رہی ہے، اگر وطر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا وَإِذَا فَاتَتْهُ الْوِطْرُ، آپ کے لیے جب آپ کی وطر کی نماز فوت ہو گئی ہے، پھر سنت یہ ہے کہ وہ ضحیٰ کی نماز میں اگلے روز جب آپ کی طلوع فجر ہو جائے، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ فجر کے بعد جو ضحیٰ کی نماز ہے جسے چاشت کی نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا شغلہ عن وطر النوم، آپ علیہ السلام اگر وطر کی نماز آپ سے رہ جاتی تھی یا سوتے میں یا بیماری کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام دن میں 12 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ وِطْرُهُ فِي الْغَالِبِ 11 رکعہ علیہ السلام فَإِذَا نَامَ عَنْهُ، او آپ علیہ السلام قیام اللیل اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو پھر قیام اللیل 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن دن میں آپ علیہ السلام اسے 12 کر دیا کرتے تھے۔ اذا كنت تصلي من الليل 5 رکعات، اگر آپ رات کو 5 رکعت پڑھنے کے عادی ہیں، دو کر کے 2 رکعت 2 رکعت پھر 1 رکعت، اگر آپ 5 رکعت پڑھنے کے عادی ہیں یا پھر 5 رکعت وطر پڑھتے ہیں، 5 رکعت وطر کیسے پڑھتے ہیں؟ میری وطر کی ویڈیو موجود ہے، 5 رکعت وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو 1 رکعت پڑھیے، دوسری پڑھیے، تیسری پڑھیے، چوتھی پڑھیے، 5ویں پڑھیے، اور 5ویں کے بعد آپ بیٹھ کر تشہد پڑھیں گے، اس میں بیچ میں نہیں بیٹھنا۔ 5 رکعت وطر پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ تو شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ پھر اگلے روز آپ کو بجائے اس کے کہ آپ 5 پڑھیں 6 پڑھنی ہوگی۔ وطر کو یہ جو وہ ہے نا 1 یا 3 یا 5 یا 7، اس کو 1 کو 2 رکعت کر دیں گے۔ اگر آپ وطر 1 رکعت پڑھتے ہیں تو دن میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام جفت میں 12 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اگر آپ اگلے روز وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ 1 رکعت اگر پڑھتے تھے یا 3 رکعت اگر پڑھتے ہیں وطر کی، تو اگلے روز صبح نکلنے کے بعد آپ 4 پڑھیں گے، 2 + 2، 2 کر کے الگ الگ، اس میں بیچ میں بیٹھنا نہیں، بیچ میں بیٹھ جائیں، سلام پھیر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات کی اور دن کی نماز 2 کر کے ہے۔ تو یہاں تصلی مع النہار 4 رکعات تسلیمتین، 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ۔ ومن زاد فلا بأس، من زاد على هذا فهو خیر، وهذا يكون قبل الظہر،
آپ اس عمل کو ظہر سے پہلے ادا کریں، کیونکہ آپ اگر ظہر کی نماز داخل ہو جاتی ہے، وقت داخل ہو گیا، تو پھر آپ کا وقت نکل چکا ہے ان سنتوں کے ادا کرنے کا۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں رات کو تو اگر آپ وتر کی نماز 1 پڑھتے ہیں تب آپ کو دن میں 2 پڑھنی ہے۔ اگر 1 پڑھتے ہیں تو 2 پڑھنی ہے، اور اگر 3 پڑھتے ہیں تو 4 پڑھنی ہے، اور اگر آپ 5 پڑھتے ہیں تو 6 پڑھنی ہے۔ تو امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اس لیے آپ یہاں اگر عادتاً 3 وتر پڑھا کرتے ہیں تو 4 رکعت 2 کر کے پڑھیں، اگر 5 پڑھتے ہیں تو 6 پڑھیں، اور اگر 1 پڑھتے ہیں تو پھر 2 کریں۔ لیکن وتر کی طرح طاق اور رکعت نہیں ہوں گی، بلکہ جفت ایون رکعتیں پڑھی جائیں گی 2 کر کے۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اور ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کی ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہیں، چینل آپ کی ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ علم حاصل کریں، علم بھی حاصل کریں، اس چینل کو سپورٹ بھی کریں۔ شکریہ۔